پچھلے بھاگ میں آپ نے دیکھا کہ ساحل نام کا ایک غریب لڑکا ایک لڑکی سپنا کو پسند کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں کی رضامندی سے اس کا رشتہ سپنا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف ساحل سپنا سے بے حد پیار کرتا تھا، وہیں دوسری اور سپنا تو امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اپنی ماں کے زور دینے پر اس نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، لیکن اس نے من میں کچھ اور ہی یوجنا بنائی ہوئی تھی۔ وہ ساحل سے کہتی ہے کہ مجھے ایک آئی فون چاہیے، کیونکہ اس آئی فون کے ذریعے ہی وہ اپنی یوجنا کو انجام دے گی۔ جبکہ ساحل تو ایک غریب لڑکا ہے، وہ اتنا مہنگا فون اسے کہاں سے لا کر دے گا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ساحل سپنا کو آئی فون گفٹ کر پائے گا، اور کیا ہے سپنا کی یوجنا۔ بھیا جی ایک بنیا ہے، سود پر پیسے دیتا ہے، لیکن اسے اپنے پیسے ٹائم پر چاہیے۔ اگر آپ کہو تو میں اس سے آپ کو ملوا دیتا ہوں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے رات کو اس کے پاس لے کر چلنا۔ کام سے فری ہو جانے کے بعد میں اس لڑکے کے ساتھ بنیے سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے اپنی جان پہچان ہونے کی وجہ سے بنا کسی چیز کو گروی رکھے ہی مجھے بنیے سے پیسے دلوا دیے۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے پیسے ہاتھ میں آتے ہی سب سے پہلے سپنا کے لیے آئی فون خرید لیا، اور خوشی اتنی تھی کہ میں سب سے پہلے اس کے گھر اس کو موبائل دکھانے کے لیے چلا گیا۔ وہ اتنا خوش ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھ سے میرے لیے پکوڑے بنا کر لے آئی اور ساتھ ساتھ چائے بھی بنائی۔ تو مجھے کہنے لگی، ساحل ابھی ہماری شادی کے بہت دن ہیں اور مجھے صبر نہیں ہوگا، تم کیا یہ آئی فون مجھے بھی دے سکتے ہو؟ میں نے سوچا کیا فرق پڑتا ہے، ابھی ہی دے دیتا ہوں، ویسے بھی مجھے یہ آئی فون گفٹ تو سپنا کو ہی کرنا ہے، ابھی دوں یا بعد میں، چیز تو سپنا کی ہی ہے۔ وہ بیچاری کتنی خوش ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ میرے ساتھ اتنی خوش رہے گی۔ میں نے کہا، سپنا اس موبائل کے بارے میں تم کسی کو مت بتانا، ورنہ کبھی میری بہن کو لگے کہ میں اسے موبائل گفٹ نہیں کیا اور اپنی پتنی کو شادی ہونے سے پہلے ہی دے دیا۔ سپنا نے اپنی آنکھوں میں چڑھاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، شادی کے بعد بھیا سے مانگ سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میں اداس ہو گیا۔ جب سپنا نے میری طرف دیکھا کہ میرا موڈ خراب ہو گیا ہے تو وہ کہنے لگی، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھیا بھی شادی کے بعد اچھا کام کریں گے تو وہ بھی اپنی پتنی کو آئی فون ہی گفٹ کر دیں گے، اور میں اس موبائل کے بارے میں گھر پر بتا دوں کہ میری کالج کی فرینڈ نے مجھے ہی گفٹ کیا ہے، وہ بہت امیر ہے، اس بات پر میری فیملی میں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں سپنا کو اس کا موبائل دے دیا اور میں اداس ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ کچھ دنوں بعد میری سپنا سے شادی ہو گئی اور میری بہن بھی سپنا کے گھر دلہن بن کر چلی گئی۔ میں سپنا سے شادی ہونے پر بہت زیادہ خوش تھا، آخر مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ میں جس لڑکی کی خواہش کرتا تھا، آج وہ میری پتنی بن کر میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو سپنا بھی میرے پیار کے آگے ہار گئی تھی، مگر پھر دھیرے دھیرے اس پر امیر بننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ ہماری خوشیاں ڈبل ہو گئی تھیں۔ کچھ دنوں بعد سپنا نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ہم دونوں پتی پتنی اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن بیٹی کے ہونے کے بعد اس کا یہ شوق ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا امیر بننے کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے فیوچر کے بارے میں زیادہ سوچنے لگی، بس ہمیشہ امیر بننے کے سپنے دیکھتی رہتی تھی۔ سپنا کی ماں نے بھی اس کو سمجھایا، اگر تمہیں امیر بننا ہے تو تم خود بھی نوکری کر سکتی ہو، بچی کے فیوچر کتنی زیادہ فکر ہے تو خود نوکری کرو اور اس کی پرواہ کرو، ساحل کو بھی کچھ سہارا ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے کتنی محنت کرتا ہے، پھر بھی تمہارا امیر بننے کا بھوت نہیں اترتا۔ تمہیں خوش رکھنے کے لیے وہ صبح سویرے ہی گھر کے کام کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اور رات کو دیر رات تک گھر واپس لوٹتا ہے، کہتا ہے شادی پر جو پیسے خرچ کیے تھے ان کا قرض اتار رہا ہوں۔ سپنا غصے میں آ کر اپنی ماں سے کہتی تھی، میں نے ایجوکیشن اس لیے نہیں کی تھی کہ میں نوکری کروں، میں اتنی زیادہ پڑھائی لکھائی اس لیے کی تھی تاکہ میں کسی امیر پریوار کی بہو بن سکوں۔ اس کی ماں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب تم ایک بچے کی ماں بن چکی ہو، اب یہ امیر بننے کا سپنا تم دیکھنا بند کر دو تو ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اب تم اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہتی ہو تو پھر چپ چاپ اپنا گھر بسائے رکھو۔ میں گھمنڈ سے کہتی ہے کہ اب تو میرا اپنی بیٹی کے لیے امیر بننا بہت ضروری ہو گیا ہے، تاکہ اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور کر سکوں اور اس کی آنے والی زندگی میری طرح اس غریبی میں نہ گزرے بلکہ وہ عیش کرے۔ سپنا کو امیر بننے کا اس قدر بھوت سوار تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی دادی کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تھی، کیونکہ اس کی ساس گاؤں کی تھی اور پڑھی لکھی نہیں تھی۔
مجھے شکایت کرتی میری ماں کہ بیٹا بہو مجھے میری پوتی سے پیار کرنے نہیں دیتی۔ ساحل اپنی پتنی سے اس بارے میں سوال کرتا تو وہ کہتی، میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ تمہاری ان پڑھ ماں میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے۔ تمہاری ماں سے تمیز سے بات کرنا تو آتا نہیں ہے۔ میں اسی پرورش نہیں کرنا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری طرح میری بیٹی بھی اسی غریبی بھری زندگی میں پستی رہے۔ اب ساحل کو اپنی پتنی کی حرکتوں پر غصہ آنے لگا۔ وہ سپنا کی حرکتوں سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ساحل دن رات بنیے کا قرض اتارنے کی کوشش میں لگا رہتا، جو بیاج بھی لیا کرتا تھا۔ گھر آتا تھا تو ماں کی باتیں سنتا۔ وہ مجھے بتاتی کہ تمہاری پتنی بیٹا گھر کے کوئی کام نہیں کرتی، نہ ہی مجھے میری پوتی کو دیتی ہے۔ سارا دن موبائل میں ویڈیو بناتی رہتی ہے یا پھر موبائل پر کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ مجھے تو تمہاری پتنی پر شک ہونے لگا ہے۔ اگر سپنا کو کسی بات کے لیے روک ٹوک کرتا ہوں تو مجھے غریب ہونے کے طعنے دیا کرتی۔ وہ میری بیٹی کو بھی میرے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ یہی کہتی تھی کہ تم میری بیٹی کو اپنی طرح ان پڑھ بنا دو گے۔ میں اور ماں نے سپنا کی حرکتوں سے تنگ آ کر سپنا اور اپنی بیٹی کو ہی پیار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ڈر سے میرے اور اپنی دادی کے پاس نہیں آتی تھی۔ ساحل کی پتنی خوب ریل بناتی تھی اور اپنی بہت ساری فوٹوز انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتی تھی، لیکن ابھی تک کوئی امیر آدمی اس کو نہیں ملا تھا۔ بیٹی اب 2 سال کی ہو گئی تھی، بس ہمیشہ وہ غصہ کرتی رہتی تھی اور کسی طرح سے ساحل کے گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ ایک دن ایک امیر لڑکے نے سپنا کو انسٹاگرام پر پرپوز کر دیا اور اس نے بتایا کہ وہ بہت امیر ہے اور ایک بڑے سے بنگلے میں رہتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس لڑکے نے سپنا کے ساتھ دوستی کر لی۔ سپنا نے تو اس لڑکے کا پرپوز ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا۔ سپنا اسے ہمیشہ اپنی غریبی کی باتیں بتاتی رہتی۔ ساحل کی ماں ایک دن چپ چاپ سپنا کے گھر جا کر اس کی ماں سے شکایت کرائی کہ تمہاری بیٹی کسی سے فون پر باتیں کرتی ہے، لیکن ساحل کی ماں نے یہ سب ساحل کو نہیں بتایا۔ ساحل کی ماں نے سپنا کی ماں کو یہ سب اس لیے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے، وہ اپنا گھر خراب نہ کرے۔ سپنا کی ماں نے اس کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ وہ اسی وجہ سے اپنے مائکے بھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ اس کی ماں اسے ہمیشہ سمجھاتی رہتی تھی۔ وہ چوری چپکے اپنے بوائے فرینڈ سے بھی ملنے لگی تھی۔ وہ اس کا بڑا سا گھر اور اس کی بہت ساری گاڑیاں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ اسی طرح کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے نے اسے اپنا پورا گھر دکھایا اور کہنے لگا، تم اپنے پتی سے ڈائیورس لے کر مجھ سے شادی کر لو، تم اس گھر میں ہمیشہ عیش کرو گی۔ سپنا نے اس کے آگے شرط رکھی، تمہیں میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ وہ اس کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا، بالکل، میں تمہاری بیٹی کو بھی اپنے پاس رکھ لوں گا۔ تم جلد سے جلد اپنے پتی سے طلاق لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب میں تم سے اور زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ سپنا نے روز روز مجھے کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ساحل یعنی مجھ سے طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن اس کی لڑائی جھگڑے کو کبھی بھی میں نے دل سے نہیں لگایا، کیونکہ اسے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن وہ رات کے اندھیرے میں میری بیٹی کو لے کر گھر سے بھاگ گئی۔ میں سو رہا تھا، دیکھا تو بستر پر سپنا اور بیٹی موجود نہیں تھے۔ ساحل اور اس کی ماں نے پورے گھر میں سپنا کو اور بیٹی کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں سپنا کے گھر بھی فون کر کے پتہ کیا تو وہ لوگ بھی گھبرا گئے اور میرے گھر آ گئے۔ سپنا کا فون ٹرائی کر رہے تھے، لیکن اس کا نمبر سوئچ آف جا رہا تھا۔ 2 دن تک سب بہت پریشان رہے۔ 2 دن بعد سپنا نے ہی خود ہی کال کی۔ جیسے ہی اس کی کال آئی، موبائل کا اسپیکر آن کر دیا۔ سپنا نے کہا، تم مجھے ضرور تلاش کر رہے ہوں گے اور میری فیملی کو بھی بلا لیا ہوگا۔ میرے ہاتھ سے سپنا کی ماں نے موبائل چھین لیا اور وہ غصے سے کہنے لگی، آوارہ لڑکی، کہاں ہے تو؟ یہاں پر ہم سب تیرے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ سپنا کہنے لگی، آپ لوگوں کو میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے میری شادی اس ساحل جیسے غریب لڑکے کے ساتھ کر دی تھی اور میری قسمت کو پھوڑ دیا، مگر اب میں اس غریبی بھری زندگی سے تنگ آ گئی تھی اور میں اس غریب ساحل کے ساتھ اور زیادہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے سپنوں کو پورا کر لیا ہے، بلکہ میں نے ایک امیر لڑکا ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ لوگ تو میرے لیے امیر لڑکے کا رشتہ تلاش نہیں کر سکے، مگر میں نے تلاش کر لیا ہے اور جلدی ہی شادی بھی کر لوں گی۔ وہ لڑکا بہت زیادہ امیر ہے اور مجھے بہت پیار بھی کرتا ہے۔ وہ امیر لڑکا میری بیٹی کے ساتھ مجھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں بہت زیادہ غریبی بھری زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اسی لیے میں وہ سب چھوڑ کر چلی آئی۔ اب بس مجھے ساحل سے طلاق دلوا کر مجھے آزادی دو، میں اس کی قید میں نہیں رہنا چاہتی۔
تاکہ میرے اچھے دنوں کی شروعات ہو جائے۔ یہ سب سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سپنا سے ایسی امید بالکل نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سپنا یہاں تلک قدم اٹھا سکتی ہے، وہ اس حد تک گر سکتی ہے۔ اس نے سب کے سامنے کہا، آپ لوگ اس باتوں کے گواہ ہیں۔ میں نے سپنا سے کہا، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے پاس طلاق کے پیپر بھجوا دیتا ہوں، آج سے بلکہ ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے سپنا سے کہا۔ سارے گھر والے رو رہے تھے، یہاں تک کہ سپنا کے پتا بھی بہت شرمندہ ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی نے ان کی عزت کو رون ڈالا تھا۔ میری ماں بھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اپنی ماں کے قریب گیا اور کہنے لگا، جس لڑکی نے میری ماں کو اتنا دکھ دیا، اتنے پریشان کیا، میں اس لڑکی کو اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سپنا کے ماتا پتا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے، اپنی بیٹی کی طرف سے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، لیکن ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تم ہمیشہ ہی ہمارے لیے ہمارے بیٹے کی طرح رہو گے۔ میں ان لوگوں کے سامنے بہت رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا، چپ ہو جاؤ بیٹا، وہ لڑکی ہی تمہارے قابل نہیں تھی۔ میں نے سپنا کو ڈائیورس کے پیپر بھجوا دیے تھے اور اسے آزاد کر دیا تھا۔ اگلے دن میں نارمل ہو گیا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ بنیا ہماری ورک شاپ پر بڑے غصے میں مجھ سے پیسے لینے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس مہینے کے پیسے ابھی تک اس کے پاس نہیں گئے تھے۔ میں بڑا پریشان تھا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بنیا میرا اداس سا چہرہ اور جھکا ہوا سر دیکھ کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ آج تم بڑے اداس لگ رہے ہو۔ میں نے بنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا اور کہنے لگا، میں کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ دونوں لڑکے اور ورک شاپ کے مالک بھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا ساحل؟ آج تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو، اس سے پہلے ہم نے تمہیں کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ میں نے مالک کو روتے ہوئے بتایا کہ جس پتنی کو خوش رکھنے کے لیے اسے آئی فون گفٹ کیا تھا، وہ اس موبائل کی وجہ سے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ افیئر چلا کر اس کے ساتھ بھاگ گئی، اور میں بھی اسے طلاق دے کر آزاد کر دیا ہوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ قریبی بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگا، کیونکہ میرا مالک بھی یہ بات جانتا تھا کہ میں قرض اتارنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں۔ میں بنیے سے بولا، مجھے تھوڑا اور وقت دے دو، میں تمہارے پیسے چکتا کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پیسے لینے کے لیے اور مجھے بے عزت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ بنیے نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر چلنے کے لیے کہنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو، آپ مجھے اپنے گھر لے جا کر میرے ساتھ مار پیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس سے اچھا ہے آپ یہیں پر ہی میرے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا، ارے نہیں، میں تمہیں اپنے گھر مہمان بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھ پر بھروسہ کرو، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اپنے گھر لے جانے کے بعد انہوں نے میری خوب خاطر کی اور اپنی بیٹی کو بھی میرے سامنے بلا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی بہت معصوم اور پڑھی لکھی ہے، بہت سیدھی لڑکی ہے۔ میری بیٹی نے اپنے سسرال والوں سے بدتمیزی نہیں کی، لیکن اس کا پتی بہت زیادہ برا انسان تھا اور اس کی سسرال والے بھی اس کے ساتھ اتیاچار کرتے تھے۔ میری سیدھی سادی بیٹی کو انہوں نے حال برا کر دیا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو اس گھر سے آزاد کرا دیا۔ کیا تم میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہو اور اسے اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہو؟ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے انسان کی تلاش کر رہا تھا۔ تم مجھے بہت پسند ہو، اس لیے میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تم اپنی پتنی کو طلاق دے چکے ہو اور اب اسے دوبارہ اپنے پاس نہ آنے دینا۔ میری بیٹی سے شادی کر لو اور اسے اپنے گھر میں سہارا دے دو۔ تمہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا سارا قرض معاف کر دوں گا، بلکہ جو کچھ میں نے اپنی بیٹی کو دہیج میں پہلے دیا تھا وہی سب کچھ میں تمہیں بھی دوں گا۔ تم ایک معمولی سے ورکر ہو، میں تمہیں کاروبار کرنے کے لیے بہت سارے پیسے دوں گا، بس میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا گھر بسا رہے۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن میرے پاس سکون نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو خوش نہیں دیکھ سکا۔ شاید میری بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی ہو جائے گی تو وہ سکون سے اور خوشی سے رہے گی۔ میں بنیے کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میری بیٹی کبھی بھی تمہیں نراش نہیں کرے گی، وہ تمہیں اور تمہارے پریوار کو خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرے گی، میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے۔ اس کی بیٹی بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت بھولی بھالی اور معصوم لڑکی تھی۔ اگر میری بیٹی نے کبھی تمہیں اور تمہارے پریوار والوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی بیٹی سے سارے رشتے ختم کر دوں گا۔ بتاؤ، کیا تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ تم اگر مان جاتے ہو تو میں بھی بہت خوش ہو جاؤں گا۔ دیکھو، زیادہ مت سوچو اور میری بیٹی سے شادی کر لو۔
بنیے نے گھر پر ہی پنڈت جی کو بھی بلا لیا تھا۔ وہ بھی گھر آ گئے اور جب انہوں نے میرے بارے میں سنا تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تمہیں ان کی بیٹی سے شادی کر لینی چاہیے تاکہ تمہاری آنے والی زندگی آسانی سے گزر سکے اور تمہاری ماں کو بھی سہارا مل جائے۔ تمہارے گھر میں تمہاری پتنی آ جانے سے تمہارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح اکیلے سے تم ساری زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں سب لوگوں کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ میں سخت شبدوں میں کہا کہ میں اپنی ماں کی پرمیشن کے بنا شادی نہیں کر سکتا۔ پنڈت جی کہنے لگے، تم اپنی ماں سے پرمیشن لے سکتے ہو بیٹا۔ میں اپنی ماں کو فون کیا اور اس بارے میں پوچھا تو میری ماں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، بیٹا میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تو دوسری لڑکی سے شادی کر لے، لیکن لڑکی سپنا جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، ماں یہ لڑکی ویسی نہیں ہوگی، یہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ میری ماں کہنے لگی، بیٹا شادی کر کے بہو کو گھر لے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آخرکار میری شادی ہو ہی گئی اور میں بھی سپنا کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ بنیے کی بیٹی میری پتنی بن گئی اور میں اس کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا۔ بنیے نے مجھے اور میری پتنی کو شادی کی بداعی کے طور پر کار کی چابی دی اور کہنے لگے، یہ میری طرف سے تم دونوں کے لیے گفٹ ہے۔ میں انکار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن بنیا اور اس کی پتنی نہیں مانے۔ انہوں نے زبردستی میرے ہاتھ میں کار کی چابی تھما دی۔ بنیا کہنے لگا، آج کے بعد تم میرے داماد نہیں بلکہ بیٹے ہو۔ میں اپنی پتنی کو لے کر جب اپنے گھر گیا تو وہاں پر سپنا کی فیملی والے بھی موجود تھے۔ سب لوگ میری نئی پتنی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میری ماں بھی بہت خوش ہو گئی اور انہوں نے اپنی بہو کو گلے لگایا۔ سپنا کی ماں نے بھی میری پتنی کو گلے سے لگایا اور آشیرواد دیا۔ کہنے لگی، تم بہت نصیب والی ہو جو ساحل کی پتنی بن کر اس گھر میں آئی ہو۔ میری بیٹی تو بہت زیادہ بد نصیب اور پھوٹی قسمت والی لڑکی ہے جس نے ساحل جیسے ہیرے کو ٹھکرا دیا۔ میری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ میری دوسری پتنی کا نام رچنا تھا۔ رچنا بہت سمجھدار اور سشیل تھی۔ اس نے میرے گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں۔ اس کی وجہ سے میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا تھا اور میری ماں بھی اس کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری پتنی نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا۔ ایک بیٹی کو میری پتنی پالتی، دوسری بیٹی کو اس کی دادی۔ زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت ریلیکس ہو گیا تھا اور اپنی پتنی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اپنی بائک سروس کی دکان کھول لی اور دکان بہت زیادہ اچھی چل رہی تھی۔ میری قسمت بالکل بدل گئی تھی۔ اپنی پتنی رچنا کے قدم جب سے میرے گھر میں آئے تھے، اس گھر کے حالات پوری طرح بدل چکے تھے۔ غریبی دور ہونے لگی تھی، اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ سپنا کو بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ سپنا کے گھر والوں نے اس سے سارے سبند ختم کر دیے تھے۔ جس لڑکے کی وجہ سے سپنا نے ساحل کو چھوڑا تھا، وہ لڑکا کوئی فراڈ تھا۔ وہ امیر نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک بڑے سے بنگلے میں نوکری کرنے والا چوکیدار تھا۔ سپنا کو جب پتہ چلا کہ وہ لڑکا امیر نہیں بلکہ بنگلے میں نوکری کرتا ہے اور وہ بنگلے کے فوٹوز اور کار کے ساتھ فوٹوز لے کر سپنا کو سینڈ کرتا تھا، جس سے سپنا امپریس ہو گئی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ وہ بنگلہ اور کار اس کی نہیں تھی، وہ ساری چیزیں بنگلے کے مالک کی تھی۔ یہ سب سن کر سپنا کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس لڑکے نے اس بنگلے میں سپنا کو بھی اپنے ساتھ نوکری پر رکھ لیا تھا۔ سپنا ایک بڑے گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک بڑے سے گھر کی نوکرانی بن کر وہاں پر گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی پر بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ میں کسی طرح سے وہاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ سپنا نے مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسے لوگوں کے ذریعے پتہ چلا کہ اب ساحل ایک بہت بڑی بائک سروس کی دکان کا مالک بن گیا ہے اور بہت زیادہ اسمارٹ بھی ہو گیا ہے، تو وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہی تھی۔ لیکن میں نے کبھی سپنا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس لڑکے نے سپنا کی عزت کے ساتھ کھیل کر اسے چھوڑ دیا اور سپنا اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور جب اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے سوسائڈ کر لیا اور سپنا کی بیٹی لاوارث ہو گئی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اس بنگلے پر چلا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اس بیٹی کا بہت برا حال تھا۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آیا۔ پتنی سے کہنے لگا، کیا تم میرے کہنے پر میری بڑی بیٹی کی بھی پرورش کر سکتی ہو؟ میری پتنی نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا اور خوشی خوشی اس بچی کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ایکسیپٹ کر لیا۔ اب میری پتنی کے ساتھ زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ سپنا کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ تینوں بیٹیاں بہت خوش تھیں اور بڑی بیٹی رچنا کو ہی اپنی ماں کہہ کر بلاتی تھی۔ امیری کے لالچ میں آ کر سپنا نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا تھا۔ کہتے ہیں لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ شاید سپنا نے ساحل کی قدر نہیں کی۔ آج ساحل بھی کسی امیر انسان سے کم نہیں ہے۔ اس کے پاس بھگوان کا دیا سب کچھ ہے۔
تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔